کبھی سوچا ہے کہ آخر کیوں ہر طرف ہندو مسلم کا فساد ہے؟ کیا یہ سچ میں مذہبی لڑائی ہے یا پھر کچھ اور؟ آج ہر گلی، ہر محلہ، ہر اخبار میں بس ایک ہی بات، ہندو اور مسلم کے بیچ نفرت۔ کبھی کسی ماں کا رونا سنا ہے جو کہتی ہے میرا بیٹا صرف اسی لیے مارا گیا کیونکہ وہ ایک مسلمان تھا یا ایک ہندو تھا؟ کیا یہ اسلام کا پیغام ہے؟ کیا یہ وہ دیش ہے جہاں کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ انسانیت کے لیے جیتے تھے؟ آج ہر طرف آگ لگی ہے، میڈیا میں، پالیٹکس میں، سوشل میڈیا میں، اور افسوس ہم اس آگ کے لیے لکڑی بن گئے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت دی۔ دیکھا، یہ ایک عزت مذہب کے بیس پر نہیں، انسان ہونے کے بیس پر ہے۔ لیکن آج اگر ہم نام راہل ہو یا ریحان، ہم پہلے ریلیجن دیکھتے ہیں، انسانیت نہیں۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قبائلوں میں اس لیے بانٹا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، نفرت کرو نہیں۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو پہچان کے بجائے نفرت پھیلا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ لڑائی مذہب کی نہیں، یہ لڑائی سیاست کی ہے۔ جو لوگ اپنی کرسی بچانے کے لیے ہمارے دلوں میں زہر بھر دیتے ہیں اور ہم بیوقوفی میں آ جاتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، ایک شہر یروشلم، ہر کونے میں خوف، ہر چہرہ گھبرایا ہوا۔ کرسچن لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اب ان کا ایمان بھی لٹ جائے گا اور ان کا عبادت گاہ بھی۔ لیکن تب ایک سادی پوشک میں ایک آدمی آتا ہے، ایک لیڈر لیکن غرور سے خالی۔ یروشلم کی فتح کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ کرسچن لوگ گھبرا رہے ہیں تو کہا، وہ کہتے ہیں تمہارے عبادت گاہ تمہارے ہیں، کوئی مسلمان ہاتھ نہیں لگائے گا، اسے کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یروشلم گئے، کرسچن لوگوں نے امن چاہا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا امن قائم رکھا۔ چرچ کے اندر نماز کا وقت آیا تو لوگوں نے کہا یہاں پڑھیے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا، کہا اگر میں یہاں نماز پڑھوں تو بعد میں لوگ اسے مسجد بنا دیں گے اور یہ کرسچن کے ساتھ ظلم ہوگا۔ یہ تھا اسلام، جہاں غرور نہیں عدل ہوتا ہے، جہاں نفرت نہیں انسانیت ہوتی ہے۔ جنگ کے دوران بیٹل آف ٹرینچ، عمر ابن عبد ود، جو قریش کا ایک بہادر سپاہی تھا، اس نے مسلمز کو مقابلے کے لیے چیلنج دیا۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیلنج کو قبول کیا اور دونوں کے درمیان ایک شدت بھری لڑائی ہوئی۔ جب حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے نیچے گرا دیا اور اس کے اوپر بیٹھ گئے تاکہ آخری وار کرے، تو عمر بن ابن عبد ود نے ان کے منہ پر تھوک دیا، جہاں ایک عجیب منظر دیکھنے کو ملا۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنی تلوار ہٹا دی۔ دشمن حیران ہو گیا، اس نے پوچھا تم نے مجھے کیوں نہیں مارا؟ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں اب تک صرف اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، لیکن جب تو نے میرے منہ پر تھوکا میرے دل میں غصہ آیا، مجھے ڈر ہوا کہیں اب میرا وار میرے غصے کے لیے نہ ہو جائے، نفس کے لیے نہ ہو جائے، اس لیے میں نے تلوار ہٹا دی۔ بھائیوں، یہ ہے اسلام، یہ ہے حسن اخلاق، یہ ہے اصلی دین۔ آج ہم سوشل میڈیا پہ غصہ کرتے ہیں، ہم کمنٹ میں گالی لکھتے ہیں، ہم ریلیجن کے نام پر نفرت پھیلاتے ہیں، مگر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ہٹا لیتے ہیں صرف اس لیے کہ اللہ کی رضا خراب نہ ہو۔ تو ہم کس راہ پر چل رہے ہیں؟ آج ہمیں یہی صبر چاہیے، ورنہ ہم صرف تلوار لے کے چل رہے ہیں، دل خالی ہے۔ بھائیوں، تاج سر پر ہو اور ہاتھ میں روٹی کا آٹا ہو، ایسے لوگ دنیا میں صرف کہانیاں میں ملتے ہیں۔ لیکن اسلام کی زمین نے ایک ایسا خلیفہ کو دیکھا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شخص جن کے سر پر خلافت کا تاج تھا لیکن دل میں صرف خدمت کا جذبہ تھا۔ آج کے حکمران کرسی ملتے ہی لوگوں سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن وہ خلیفہ لوگوں کے گھروں میں روٹی بنانے جاتا تھا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ یہ دنیا کا سب سے عظیم حکمران تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت غم میں ڈوب گئی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے اسلام کے پہلے خلیفہ۔ ان کی زندگی کا ایک واقعہ جو ہر دولت مند، ہر لیڈر، ہر انسان کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ مدینہ
मदीने के एक कोने में एक अंधी बूढ़ी रहती थी, औरत रहती थी, बिला किसी अपने के, बिल्कुल अकेली। वो हर रोज़ देखती थी कि एक नामालूम शख्स आता है, उसके घर में दाखिल होता है, रोटी बनाता है, साफ सफाई करता है और चला जाता है, बिना किसी शौफ के, बिना किसी शनाख्त के। वो अंधी औरत उस शख्स के बारे में सिर्फ इतना कहती थी, वो बंदा अल्लाह का बंदा है जो मुझे बिना कुछ मांगे सब कुछ देता है। लेकिन उसे कभी पता नहीं चला ये बंदा कोई आम इंसान नहीं, ये बंदा था अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खलीफतुल मुस्लिमीन। एक रोज़ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस बूढ़ी औरत के पास गए। उन्होंने सोचा चलो मैं इस बूढ़ी औरत की कुछ मदद करता हूँ, मगर जाके देखा तो काम तो हो चुका था, रोटी बनी हुई थी, साफ़ सफाई हो चुकी थी, सब कुछ सेट था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैरान हुए, ये कौन है जो मुझसे पहले आता है, मुझसे बेहतर खिदमत करता है। आखिर वो उस शख्स का पीछा करते हैं और जब देखते हैं तो सामने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आंसू निकल जाते हैं। ये है इस्लाम, ये है लीडरशिप, ये है असली खिलाफत। आज के लीडर्स सिर्फ माइक पकड़ के स्पीचेस देते हैं, लेकिन हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रोटी से दावत दी, कपड़े नहीं बदले लेकिन ज़मीर चमका दिया। उन्होंने लीडरशिप को शो ऑफ नहीं बनाया, खिदमत बनाया। उनकी खामोशी में मोहब्बत थी, उनकी खिदमत में सुन्नत थी। और यही सबक हमें भी लेना है। आज अगर तुम ऑफिस में हो या घर में जिम्मेदार हो या किसी छोटी सी लीडरशिप में हो, तो सोचना क्या तुम खिदमत कर रहे हो या बस हुकूमत। तुम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फॉलोअर हो या सिर्फ नाम के मुसलमान। इस्लाम सिर्फ इबादत नहीं, इस्लाम खिदमत भी है, और खिदमत का सबसे बड़ा ताज सिर्फ उसके सर पर सजता है जिसका दिल सबसे ज़्यादा झुकता है। आज हम सोचते हैं इज़्ज़त पावर में है, लेकिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सिखाया इज़्ज़त खिदमत में होती है, चुपके की गई खिदमत में। आज की जनरेशन का हाल देखें, आज का यूथ क्या कर रहा है। सोशल मीडिया पे मीम्स और रील्स से डिवाइड बढ़ा रहा है। एक लड़का सिर्फ नाम देख के दोस्ती तोड़ देता है। लड़कियों को हिजाब या बिंदी पे जज किया जाता है। टेक जॉब्स में आइडेंटिटी बायस होती है। कॉलेजेस में रिलीजियस ग्रुप हेट्रेड फैला रहे हैं। क्या ये है हमारी तालीम? क्या ये है इंसानियत? सोशल मीडिया हेट वॉरियर्स। एक लड़का रील्स बना रहा है, एक्सपोज हिंदू मुस्लिम ट्रूथ्स। उसका फॉलोअर काउंट बढ़ रहा है लेकिन अखलाक ज़ीरो है। कॉलेज में डिवाइड। एक मुसलमान लड़का हिंदू लड़के से दोस्ती करता है, दोनों के घर वाले उन्हें दुश्मन समझने लगते हैं। टेक ऑफिस में नफरत। एक लड़का मोहम्मद नाम की वजह से प्रोजेक्ट से हटा दिया जाता है और फिर दूसरा लड़का आर्यन नाम के चलते बायस का शिकार होता है। यूथ क्लब्स में रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, ना कोई इंसानियत का पैगाम, ना मोहब्बत। एक लड़की हिजाब पहनती है तो टारगेट बन जाती है, एक दूसरी बिंदी लगाती है तो ट्रोलिंग का शिकार होती है। सवाल ये है हम क्या बन गए हैं? हम ह्यूमन बींग्स हैं या रिलीजन मशीन्स? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नफरत नहीं फैलाई। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे, सबसे पहले क्या किया? मिसाक़ मदीना, एक ऐसा मुआहिदा जिसमें मुस्लिम, यहूदी और दूसरी कौमें सबके हुकूक की हिफाजत की गई। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी नॉन मुस्लिम पर जुल्म करे, मैं क़यामत के दिन उसका मुखासम हूँ। सुनो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कह रहे हैं कि अगर किसी ज़िम्मी नॉन मुस्लिम के साथ जुल्म होगा तो मैं उसका केस क़यामत के दिन लड़ूंगा। अब बताओ, हम नबी के उम्मती हैं या सिर्फ नाम के मुसलमान? जब मदीने में एक यहूदी का जनाजा जा रहा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। सहाबा ने पूछा, ये तो एक यहूदी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वो इंसान नहीं था? ये था इस्लाम, यही है सुन्नत। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब चर्च में गए, प्रीस्ट ने कहा, ये तुम्हारा दीन हमारे मकाम को मिटा देगा। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, नहीं, इस्लाम इंसानियत को ऊपर उठाता है, धर्म को नहीं कुचलता। आज हमें भी यही अप्रोच चाहिए, रेस्पेक्ट के साथ दावत, सुपीरियॉरिटी के साथ नहीं। मदीने में ज्यूस, क्रिश्चियंस, मुशरिकीन सबके साथ सहाबा रहते थे। नफ़रत नहीं होती थी, मोहब्बत होती थी। आज की सोसाइटी, स्कूल्स और ऑफिस में हम अपने कोलिग्स के साथ कितनी इंसानियत दिखाते हैं, कितनी नफ़रत बढ़ गई है। आज के इन्फ्लुएंसर्स हेट से फेम कमा रहे हैं,
ریلیجن کے نام پہ کانٹینٹ وائرل ہوتا ہے لیکن قرآن کا پیغام غائب ہے۔ جب ویوز امپورٹنٹ ہو جائے تو ٹروتھ کا کیا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جسم کو جلتی ریت پہ گھسیٹا گیا لیکن زبان پر صرف احد احد تھا۔ آج کے یوتھ صرف ٹویٹ اور کمنٹ دیکھ کر غصہ ہو جاتے ہیں۔ صبر کہاں گیا؟ ایک ٹیچر ایک اسٹوڈنٹ سے کہتا ہے تم ٹیررسٹ نہیں ہونا، صرف نام دیکھ کر جج کیا جاتا ہے۔ یہ اسٹیریوٹائپ کو توڑنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اخلاق سے، علم سے، محبت سے۔ قرآن کہتا ہے لوگوں سے اچھی بات کرو۔ کیا ہم سوشل میڈیا پر اچھی زبان استعمال کرتے ہیں یا کمنٹ سیکشن کو جنگ کا میدان بنا دیتے ہیں؟ بھائیوں، آج کی یوتھ یا تو پیس بلڈر بنے گی یا ہیٹ پیڈلر۔ آپ کی سوچ فیوچر ڈیزائن کرے گی۔ اپنے آپ سے پوچھو تم کون ہو، جملے کا شور یا انسانیت کی روشنی؟ بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل روشن ہو، تو ہمیں ایک فیصلہ لینا ہوگا۔ نفرت نہیں، محبت چاہیے۔ تعصب نہیں، انسانیت چاہیے۔ سیاست کے جھوٹ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چاہیے۔ اپنے دل سے پوچھو تم کیا چاہتے ہو؟ ایک ایسی دنیا جہاں صرف ریلیجن کا نام ہو یا ایک ایسی دنیا جہاں انسانیت کا نور ہو؟ اگر ہم بھی نہیں سدھرے تو کل ہمارے بچوں کو ہم سے سوال کرنا پڑے گا، پاپا آپ نے کیا کیا تھا جب ہندو مسلم نفرت پھیل رہی تھی؟ آج سے فیصلہ کرو، نفرت کی کانٹینٹ کو اگنور کرو۔ جو ریلز، ویڈیوز یا پوسٹ صرف نفرت پھیلاتے ہیں انہیں دیکھنا بند کرو، شیئر کرنا بند کرو۔ اپنے سرکل میں محبت کا پیغام پھیلاؤ، اپنے ہندو دوست کو گلے لگاؤ، اپنے مسلم دوست کو عزت دو، آپس میں بات کرو، سمجھو، مس انڈرسٹینڈنگ دور کرو، علم حاصل کرو۔ جہالت سے نفرت پیدا ہوتی ہے، علم سے محبت۔ قرآن پڑھنا شروع کرو، سمجھو کہ دین کیا کہتا ہے، قرآن سمجھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ صرف ایموشن نہیں، ایڈوکیشن سے سوسائٹی بدلے گی۔ آج ایک نیک اعمال کرو، کسی نان مسلم کے لیے دعا کرو، اس کی خیریت کی دعا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے رحمت بن کر دعا کی تھی۔ سوشل میڈیا پہ پیس کا ایمبیسڈر بنو۔ جب کوئی ہیٹ کمنٹ لکھے تو تم محبت سے جواب دو، جب کوئی جھوٹ پھیلائے تو تم سچ پھیلاؤ۔ نفرت پھیلانے والوں سے بچو۔ جو لوگ سوشل میڈیا پر صرف آگ لگاتے ہیں ان کی بات پہ مت جاؤ، عقل استعمال کرو۔ پولیٹکس اور میڈیا کے ٹولز نہ بنو، پیس کے ٹولز بنو۔ اپنے گھر سے شروع کرو، اپنے بچوں کو تعلیم دو، ٹالرنس سکھاؤ، انسانیت سکھاؤ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں سکون ہو تو دل سے نفرت نکال دو، محبت پیدا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپناؤ، کیونکہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ اور یاد رکھو، اگر تم کسی کے لیے روشنی نہیں بن سکتے تو اندھیرا بھی مت بنو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپناؤ جس میں نفرت نہیں، صرف محبت تھی۔ تمہارے ہر اعمال کا حساب ہوگا، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی۔ تو تم کیا چاہتے ہو، نفرت کا حساب یا محبت کا انعام؟ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔